الحمد لله الحمد لله حمدا موافيا لنعمه حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أستغفر في اليوم 100 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين على أمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مزيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استغفروا
اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مفتی اظہر جمیل صاحب، مولانا الطاف اور باقی علماء کرام، عمائدین علاقہ، معزز مہمانان گرامی، حاضرین، سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ کی اس پاک نشست کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنائے. جو لوگ دور سے آئے اللہ تعالیٰ ان کو پیدل چلنے کا ثواب عطا فرمائے. آپ نے آج احادیث سنی ہیں، یہ گویا یوں اس مجلس کو درس حدیث سمجھ لیں. آپ اپنے آپ کو حدیث کے طالب علم شمار کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی معظم فخر موجودات عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ فإن مات فہو شہید. جو علم کی طلب کے لیے نکلا اور سنا سمجھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے. اگر وہ تبھی موت بھی مر گیا اللہ اس کو شہادت کا ثواب دیتا ہے. تو نیت کر لیں طالب علم بن جائے. حدیثیں سنی ہیں نا آپ نے. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی ووعاها وحفظها واداها كما سمع. یہ حضور کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے. نبی نے دعا دی دنیا آخرت اس کی اچھی ہو جائے. جس نے میری ایک حدیث سنی اس کا مطلب محفوظ کر لیا اور پھر اس کے مطابق وعداها لوگوں کو بتایا بھی، عمل بھی کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو خوشحال رکھ. تو حدیث کے طالب علم بن گئے، یہ فائدہ ہو گیا، نبی کی دعا کے مستحق ہو گیا. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ گناہوں کے باوجود اللہ نے رات دن حدیث پڑھنے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالی ہمارے اعمال میں ریاکاری کے داغ دھبے دور کر دے. شکر گزار ہیں اس کی ذات کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ بڑی دولت ہے، ہم بڑے امیر ہیں. لوگ چھپاتے ہیں جی نہیں ہم غریب ہیں، گزارا ہے. میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پہ ہم بڑے امیر ہیں الحمدللہ. کیسے امیر ہیں؟ پروردہ رسول، فیض یافتہ رسول، حسنین کریمین کے والد گرامی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال.
وہ لوگوں ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا کر دی قرآن اور حدیث کی. وَلِلْجُهَّالِ مَالُ اور جاہل لوگوں کو مال کا ڈھیر عطا کر دیا. رہ گیا ان العلم لا یفنی والمال ذل زائل. قرآن حدیث کا علم کبھی فنا نہیں ہوگا، اور دنیا کا مال ہے یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے. آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تو الحمدللہ اللہ نے قرآن حدیث کی نعمت عطا فرمائی ہے. شکر گزاری کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اور علماء کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو یہ احساس کمتری کا شکار نہ سمجھیں. درہم دنانیر چکر یہ 4 ٹکے پر کوئی اوقات نہیں ہے اس کی، بلکہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. جتنی بڑا مالدار ہوگا اس بیچارے کا آخری وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ عذاب آ جائے، موت اوکھی ہوگی، نہیں. مال کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اعلیٰ درجے کا محل، اعلیٰ درجے کی گاڑیاں، نوکر خدم حشم، بہت سارے ملازم، اور آخری وقت جب حسرت بھری نگاہ یوں دیکھتا ہے کہ میں تو گیا، مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، میری تو چھٹی نا، زندگی کی شام ہو گئی، زندگی کا سورج غروب ہو گیا. تو باقی عذاب تو اپنی جگہ پر، یہ بڑی تکلیف والا مرحلہ ہے کہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے میاں اصل چیز یہی ہے کہ اللہ ایمان عقیدہ اور عمل کی دولت عطا فرما دے. اور اللہ کرے کہ جب آنکھ بند ہونے لگے ہماری زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اللہ سے یہ دعا مانگے سلامتی سے گزر جائیں اس دنیا سے. ارباب بصیرت معزز سامعین و حاضرین، آج آپ کو میں نسخے دوں گا. نسخے، ایک نسخہ تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر، اچھا یہ جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں یہ کسی مخصوص عمر کے لیے بھی نہیں ہے، مخصوص آدمی کے لیے بھی نہیں ہے. اس نسخے کی ہر بندے کو ضرورت ہے. بعض دوائیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر لکھتے ہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آج میں اسی طرح بات کر رہا ہوں جس طرح وہ گاڑیوں میں بندہ دوائی بیچ رہا ہوتا ہے، سب کی پہلے توجہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نکالتا ہے پوٹلی سے. یہ پھر کہتے ہیں جی اتنی عمر والے کے لیے ہے دوائی. نہیں، جو میں ابھی بتاؤں گا نا نسخہ، یہ ساری عمر والوں کے لیے. جوان کو بھی اتنی فائدہ دے گا اور بوڑھے کو بھی اتنی فائدہ دے گا. ہاں، آج میں نسخہ بتانے لگا ہوں. اور آج کے دور میں وہ سب بیماریاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں جس کا میں نسخہ بتاؤں گا. پیر کے پاس جاتے ہیں نا جی تویز دیں، پیر کہے جی میں دعا کروں گا، لوگ راضی نہیں ہوتے اس بات پر. وہ کہتے ہیں نہیں تویز ہونا چاہیے. آگے لیکن میں آج آپ کو ایسا نسخہ دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے یقین کریں گے آپ اس پر. کہتے ہیں نا جی پیر وڈا کہ یقین وڈا. جو سب بیماریوں کا علاج ہے، مثلا چند بیماریاں آپ کو بتاتا ہوں اور چند ضرورتیں بتاتا ہوں. پیروں کے پاس اگر اپنی اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو، شرط یہ ہے کہ پیر کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اپنا عمل بھی ٹھیک ہو. میں نے جس طرح پچھلے بیان میں بتایا تھا، پیر وہ ہو الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دل کا ایمان بھی پکا ہو اور عمل بھی اس کا تقوی والا ہو. میرے محبوب نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ جائیں بے شک، لیکن آپ کو تویز لینے کے لیے نہ جائیں میرے نسخے پر عمل کریں. پھر یعنی کہ جی ہوتا کیا ہے کہ جی روزی نہیں تنگ ہے، روزی تنگ ہے کہتے ہیں نا لوگ. اچھا جی سارے کمانے والے ہیں، برکت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا جی آج کل، ہے کہ نہیں؟ میری دکان باندھ دیا کسی نے، یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں.
میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور نفسیات والے ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ دماغ اور خراب کر دیتا ہے. ڈپریشن نفسیاتی مریض دوائیاں دے دے کر سارا اس کو بیڈ پر سلا دیتا ہے, آدھا پاگل پہلے کر دیتا ہے. نفسیاتی مریض ڈپریشن کا مرض بھی بتانے لگا ہوں میں آپ کو, جس کی رزق روزی میں کمی ہے اس کا نسخہ بھی بتانے لگا ہوں آج آپ کو. پیر کے پاس جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد تو ہے, بچیاں ہیں, بیٹے نہیں مل رہے. آج بیٹوں کا نسخہ بھی بتانے لگا ہوں میں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ جی خشک سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی, الحمدللہ کل تو ہوئی ہے بارش, خشک سالی بھی ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی باغ لگائے, پھل لگائے, مونگ پھلی لگائے. آپ کے ہاں مونگ پھلی لگتی ہے کہ جی اس کو کیڑا کھا جاتا ہے, پھل نہیں نکلتا. آج اس کا بھی نسخہ بتانے لگا ہوں میں آپ کو. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر کے اندر بھی عزت نہیں ہے, باہر جاتے ہیں لوگ عزت نہیں کرتے, رشتہ دار پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج عزت وقار کا بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نسخہ. نوکری نہیں لگ رہی, جھوٹے پیر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو چاہو سو پوچھو, محبوب آپ کے قدموں میں. وہ بات نہیں ہے. اور طوطا فال نکالنے والے ہیں, نہیں, ان پیروں کو تو میں نہیں مانتا. باقی آپ کہیں گے دیوبندی وہاں بھی پیروں کو نہیں مانتے, وہ تو ہم پیروں کو مانتے ہیں. ان کو نہیں مانتے. ان پیروں کے پاس جائیں گے, طوطا فال, قسمت کا حال, علم, جفر, فہر, عریف, کہانت, رمل, ان کے پاس آپ جائیں گے تو میرے محبوب نے فتویٰ دیا ہے, من اتا عریفن, ایسے پیروں کے پاس جو گیا, لم یقبل صلاتہ 40 یوما. میرے حبیب نے فرمایا اللہ کی کبریائی کی قسم, اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. نہ جایا کرو. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. آخر میں ایک ڈر ہے مجھے, وہ جس طرح وہ ڈیرہ لگا کر لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے, میں ابھی بتانے لگا ہوں, اور آخر میں پٹیاری سے چھوٹا سا سانپ نکالتا ہے. آپ کو جب میں وظیفہ بتاؤں گا وہ کہیں گے اوہو یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا, یہ تو ہمیں آتا تھا پہلے. ایسا نہیں کہنا اور ایسا نہیں سوچنا. جس کے اندر نفسیاتی بیماریاں بھی ختم ہوں, رزق روزی بھی بے حساب ملے, غم, علم, ہم, حزن, بے چینیاں, اداسیاں, دل کا شکستہ, یہ ساری چیزیں ختم ہوں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میری دکان کا سودا نہیں ہے, میں اس ذات کی بات بتا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ حکیم ہے, نبی الانبیاء, خاتم الانبیاء, عرب کے چاند. فرمایا میرا محبوب, ان کی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی جملہ نہیں نکلتا, میرے وحی کے کلمے ہوتے ہیں, نبی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. اب تو مانیں گے نا آپ. صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس حدیثیں زیادہ تھیں, یاد زبانی. اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی تھے جن کے پاس ذخیرہ حدیث زیادہ تھا, زبانی نہیں زیادہ آجا. کیوں؟ ہوا یکتب وما اکتب, وہ لکھ لیتے تھے, میں لکھ نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ وہ حدیث لکھ رہے تھے تو دوسرے صحابی نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے, او تکتب کل شیء, اور یار تو ہر چیز لکھ لیتا ہے, کبھی حضور دنیا داری کی بات بھی کر لیتے ہیں, معاملات کی بات وہ بھی لکھتے ہو. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی, آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اور بات بھی میں کرتا ہوں دنیا داری کی, عام معاملات کی, دین کی یا دنیا کی, معاملات یا عقائد, معاشرت یا معیشت, تہذیب یا تمدن, ساری کائنات کی عبادات سے تعلق ہو یا عبادت. واللہ ما یخرج من فمی الا الحق, اللہ کی کبریائی کی قسم, محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اس لیے میں جو نسخہ بتا رہا ہوں
وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، میں پڑھوں گا، اب آپ کو حوالہ دوں گا، اور یہ نسخہ میرے محبوب نے فرمایا۔ بسا اوقات بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن بار بار پڑھ کے اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے مرشد کریم حضرت شیخ عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرد آتے تھے، بیویاں آتی تھیں، آپ ان نے کہا کہ جی حضرت برکت نہیں فلاں فلاں، آپ فرماتے تھے بی بی اچھا، لیکن یہ وہ وظیفہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ ویسے بات کر رہا ہوں، آپ فرماتے تھے ہر کام بسم اللہ سے کیا کرو، بی بی آٹا گوندھ بسم اللہ سے، روٹی پکا بسم اللہ سے، بچے کو دودھ دے بسم اللہ سے، دودھ رنے لسی بنانے کے لیے بسم اللہ سے۔ فرمایا تیری بسم اللہ کی یہ برکتیں ہوں گی، جس بچے کو تو دودھ پلائے گی وہ وقت کا محدث بنے گا، بی بی جس روٹی کو تو آٹا گوندھ کر کھلائے گی، تیرے بچے وہ حلال کا درود اور کلمے والا بسم اللہ والا وہ کھانا کھا کر اللہ کے ولی بنیں گے۔ ان چیزوں میں برکت ہے یار۔ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے آیت پڑھی، حضرت ثوبان راوی ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب ان للدنیا بهذه الآیہ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ گناہوں کے انبار لگا لیے، اپنے آپ کو داغدار کر دیا، بچہ پیشاب کر کے لتھڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح گندگی میں، اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر دیا، یوں 60 سال کی عمر میں کوئی مولوی بھی کہے کہ یہ پڑھو، وہ کہتا ہے یا اب بوڑھا توتا میں کیا کروں، وہ مجھے شیطان سامنے دکھاتا ہے، وہ تیری جوانی، وہ تیری آنکھ مٹکی، وہ تیری حرام شہوتیں، وہ تیری حرام نظریں، وہ تیری حرام کاری، وہ تیری حرام خوری، اب کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فیاض ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو انسانیت خطا کار آدمی کے اوپر اپنی رحمت کی اور بخشش کی اور ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے، فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کر کر کے ختم کر دیا اپنے آپ کو، پریشان نہ ہونا گناہوں کے سمندر کو دیکھ کر، ان کو بتا دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور جو نسخہ آ رہا ہے، نسخہ سب سے پہلی بات جو اس کا افادیت ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر ہے، سب سے پہلے دنیا والی چیزیں بعد میں، کہ شعور سنبھالنے کے بعد بڑھاپے تک پوری پچھلی زندگی گناہوں سے داغدار ہے، اب اتنی گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا، اٹھ نہیں سکتا، توبہ نہیں کر سکتا، مایوس ہو گیا، کیا کروں گا، کس کس گناہ سے توبہ کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا، اب میرے ساتھ کہتے جانا ہے، استغفر اللہ، اونچی آواز سے کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، تیسری مرتبہ بھی کہہ دیں استغفر اللہ الذی لا
الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آدم نے زبان سے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آدم کے بیٹے 100 سالہ گناہ تیری استغفار کی وجہ سے ایک نہیں، یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت جوش میں آئی، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ۔ یہ نسخہ اللہ کریم۔ اب رہا یار میں نے کیا کیسے؟ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میں سب سے پوچھ سکتا ہوں یہ تو نے کیوں کیا، مگر کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تو 100 سال یوں کرتا رہا، اللہ اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، میں معاف کر دوں، کون پوچھنے والا ہے مجھ سے؟ اب یہ کہاں ہے اس کی تاثیر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت بڑی امید دلاتی ہے، اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم ما احب الدنیا ما احب ان للدنیا بحاضر، خدا کی قسم اگر ایسا ہو کہ یہ ساری دنیا آسمان کے نیچے جتنی زمین اور اس کے خلا و فضا میں نعمتیں، زمین کے اندر معدنیات اور خزینے جتنی زمین کے اندر چیزیں ہیں یہ مجھے ساری دی جائیں، یہ آیت میں نہ دوں، یہ اتنی قیمتی ہے۔ ما احب ان لی دنیا بہذہ الآیہ، ساری دنیا بھی بدلے میں دی جائے اس آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، اپنی امت کے لیے فرمایا یہ میری امت کو بڑی امید دلاتی ہے یہ آیت۔ اور سورۃ نوح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کیا کرو، سب سے پہلا فائدہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ گناہوں کے زنگ ختم کر دیتی ہے، یہ صابن ہے، یہ میل اتار دیتی ہے، پہلا فائدہ۔ وظیفہ یاد ہے نا، نسخہ یاد ہے نا؟ اب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فائدہ میں نے نہیں بتایا، قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اب پہلا فائدہ انہ کان غفارا، بخشش ملے گی۔ اب مجھے بتائیں سب کے لیے مفید ہے کہ نہیں؟ جوان گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سب سے ہو جاتا ہے، اور بوڑھے گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں ابھی ہم، ان کے لیے بھی مفید۔ جوان توبہ کرے اور در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوان کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور بوڑھا پریشان نہ ہو اور تیری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حدیث، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی استغفار یہ توبہ مانی جاتی ہے ما لم یغرغر، جب تک سانس نہ اکھڑے۔ سکرات لگ جائے گی، اب دروازہ بند، بے شک 90 سال کا ہے، بے شک فالج میں پڑا ہوا ہے، بے شک وہ زبان اڑ رہی ہے، الفاظ ادا نہیں کر رہا، استغفراللہ، اللہ فرماتے ہیں تحرکت بی شفتا، یہ ادا نہیں کر رہا لفظ، تحرکت بی شفتا، اس کے ہوں ابھی حرکت کر رہے ہیں توبہ کے لیے، میں عرش پر اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ اب اگلی بات پھر اس آیت کی طرف بھی آئیں گے، بس قرآن حدیث کے درمیان ہم گھومتے رہیں گے۔ واپس کیسے جائیں گے؟ قل الظہر یا رسول اللہ، ایسا نہ کریں۔ حضور نے فرمایا رکو بھائی، عمر کا مشورہ تگڑا ہے، اور حضرت عمر تو وہ تھے جن کے مشورے کو اللہ قرآن بنا کے اتار دیتا، موافقات عمر۔ تو عمر پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، وہ کیا ہے؟ ادعوہم لازواجہم، ان کو کہیں کہ ان کے پاس جو بچا کچا ان کی تھیلو میں، ان کی جبیلو میں جو پڑا ہوا ہے نا کوئی ٹکڑے مکڑے، وہ لے آئیں، اور یا رسول اللہ آپ دسترخوان منگوائیں اور وہی ٹکڑے یہاں رکھ دیں،
30,000 لشکر میں سے، خیموں میں سے، جس کے پاس کوئی کھجور کا ٹکڑا ہو، کوئی پنیر کا ٹکڑا ہو، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو، کوئی چینے کا کوئی مٹھی ہو، لاؤ۔ حضور نے دسترخوان بچھوایا حضرت عمر کی رائے کے مطابق، اور اس کے بعد بوسیتا لمبا بچھا دیا گیا۔ فرمایا لاؤ یجیو رجل بکف تمرہ، مٹھی بھر کھجور لایا، بند رکھ دو۔ یجیو بکف کسرہ، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک مٹھی رکھ دو۔ دسترخوان یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ دیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب دو کام ہیں، دو کام، ایک ان کے ذمے اور ایک آپ کے ذمے یا رسول اللہ۔ صحابہ کے ذمہ یہ ہے استغفروا ربہم، یہ اپنے رب سے استغفار شروع کر دیں، استغفر اللہ الذی لا الہ، اور یا رسول اللہ ادعو لہم البرکہ، ان ٹکڑوں پر آپ ذرا اپنی مہربانی سے اپنے مبارک ہاتھ برکت کے لیے اٹھائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی دعا۔ میں نے کل والے بتائی نہیں تھی وہ کل کے بیان میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رو کر یا رسول اللہ میں تو آپ کو مانتا ہوں محبت کو، اماں گالی دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جا ابو ہریرہ، جا ابو ہریرہ، میں دیکھتا ہوں تو پہلے جاتا ہے یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، بھاگ کر گیا۔ میں نے کہا آج تو کام بن گیا، روزانہ رو کر واپس جاتا ہوں۔ اماں نبی کو گالی دیتی ہے، کیا کروں، ادھر نبی ہے ادھر ماں ہے۔ تو میں نے جب بار بار دروازہ کہا، اس نے کہا واہ ساکلت قوم کیا ابا ہریرہ، عرب ماں تھی نا، وہ ہمارے پٹھان بھائی آپس میں آرام سے بھی بات کریں تو لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں۔ عرب بھی اسی طریقے سے ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے، میں غسل کر رہی ہوں، اور جب غسل کر کے آئی کہنے لگی باقی باتیں بعد، لا جو مجھے لے جا اپنے محمد کے پاس، میں محمد کریم کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت عمر یا رسول اللہ یہ استغفار کریں گے آپ دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے استغفار، نبی نے دعا کی، اور پھر کیا حال بنا، وہ ٹکڑے کھجوروں کے اور وہ مٹھی بھر ٹکڑوں کے، اللہ کے نبی کی دعا کرنا تھی۔ فرمایا 30,000 کا لشکر دسترخوان سے کھاتا رہا، 30,000 کا لشکر دسترخوان سے کھاتا رہا، کھاتا رہا، کھاتا رہا۔ اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا ایھا العسکر، او لشکریو، خذوا فی وعائکم، اپنے برتن لے آؤ، کوئی تھیلے ویلے جو جس کے پاس برتن ہو اپنی زمینیں لے آؤ، اور آپ نے فرمایا فملو، اس کے اندر بھر دو۔ 30,000 لشکر نے رج کر کھایا، اور فضلتاً تمام برتن، ما ترک وعاء العسکر، کسی لشکری کا کوئی برتن خالی نہیں تھا، سارے بھر دیے گئے اس میں سے۔ پھر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم نے اس دسترخوان کو دیکھا فضلتاً اسی طرح بھرا ہوا، تو روزی میں برکت آ گئی ہے استغفار سے، نبی کی برکت سے۔ ایک اور حدیث، بس وہی حدیثیں پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، جو حدیثیں پڑھی تھی اس کو تو مکائیں نہ ختم کریں۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ طوبیٰ لمن وجدہ فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے نکل آ جائے۔ اور حدیث حضرت ابو موسیٰ والی جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انزل علی لامتی امانین، اللہ نے میری امت کے لیے 2 امانیں نازل کی، امان۔ بادشاہ کے سامنے پہلے کہتے تھے او جی میں گل کراں جے جان دی امان ہوئے تو جان دی امان، اللہ کے عذاب سے امان، کون بچا سکتا اللہ کے عذاب سے؟ فرمایا اللہ کے عذاب سے، مشکلات سے، شدائد سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، اذیات سے، بلیات سے، حوادث سے، فرمایا 2 امانیں اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہیں، 2 امانیں۔ ایک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک امان تو اللہ نے مجھے بنایا،
نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے روزانہ امطر علینا حجارہ، برسا دو پتھر۔ ابو لہب کہہ رہا ہے کیا دھمکیاں دیتے ہو، آ جائے عذاب۔ کیوں نہیں آتا عذاب؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب میں عذاب دے دیتا لیکن ان کا نہیں، منہ والے کا منہ ہے، آپ موجود ہوں میرا عذاب نہیں آتا۔ آپ رحمت ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، اس لیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا۔ ایک امان، اور دوسری امان وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مزہ تو حضور نے فرمایا میں تو چلا گیا، اب ایک امان گئی اللہ کے عذاب سے، فرمایا مزیت وَتَرَكْتُ فِيهِمْ الْاِسْتِغْفَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں چلا گیا اور ایک اور امان قیامت تک کے لیے امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ ہے استغفار۔ میرا امتی استغفار کرتا رہے گا، آیا عذاب دور ٹل جائے۔ دو امانیں۔ اما عائشہ کی اور روایت حدیث، وہ جو حدیث سے پڑھیے ترجمہ کر لیتے ہیں، فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، دعا مانگتے تھے اللہم جعلنی، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے اذا احسنوا استبشروا، نیکی پر خوش ہو جائیں، واذا اساؤوا استغفروا، اور جب وہ گناہ کر بیٹھیں فوراً استغفار میں لگ جائیں۔ نسخہ سب کے لیے، کیوں؟ حضرت انس کی حدیث، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا، تمام آدم ذات غلطی خطا کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد استغفار کو لگ جائے۔ اچھا جی ایک اور بات، حضرت حسن بصری اور ایک روایت حضرت علی سے ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہی بات ہے جو میں نے بتائی ہیں، گناہ گار ہوں، دل نہیں لگتا عبادت میں، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت باغبانی کھیتی میتی ہے میری ساری، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا حضرت ہاتھ تنگ ہے، روزی میں بالکل، بچے اور میں بالکل، بس گردن سے ہاتھ بند گیا، آپ نے فرمایا استغفار۔ اور بندہ آیا حضرت حسن بصری کے پاس، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہو رہی، ہوتی ہے مر جاتی ہے، اور بیٹے تو ملتے نہیں، فرمایا استغفار۔ اور بندہ ہے، اس نے کہا حضرت میں رہ گیا ہوں، قوم کا میں ایک روڑا بٹا ہوں، ہر آدمی پیر سے ٹھکرا دیتا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے بندے نے کہا، اس نے کہا، وہی کہتے ہیں نا جس طرح یہاں کہا اے پیر سب کو پتر دیں دے، انہوں نے کہا حضرت سب کے لیے ایک نسخہ، آپ نے فرمایا میں تھوڑا دے رہا ہوں، سورۃ نون نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو بارش ملے گی، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو مال ڈھیر لگ جائے گا، وَبَنِينَ، استغفار کرو بیٹے ملیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، استغفار کرو باغات، انہارا پانی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، استغفار کرو وقار بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بتا دی ہیں، اب بتاؤ نسخہ کتنی آسان ہے، کیا بتایا تھا میں نے؟ ساری رات وہ کہتے ہیں زلیخا، یوسف کا قصہ ہوتا رہا، صبح کو ایک بندہ کھڑا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بتاؤ وہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ آپ کو نسخہ نہ بھول جائے آخر میں، کیا نسخہ ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی۔ ایک بات جو بہت جگہوں سے آپ نے سنی ہوگی، بہت جگہوں سے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا دور دراز ایک علاقے میں، اور وہاں جا کر کوئی واقف نہیں تھا، مسجد میں بیٹھا، ایک نماز پڑھی، دوسری عشاء کا ٹائم ہوا، امام مسجد تو چلا گیا، جو خادم مسجد ہے انہوں نے کہا صوفی صاحب اٹھو ادھر سے، مسجد بند کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں کدھر جاؤں، سینیوں پر بیٹھا، انہوں نے کہا نہیں تو اٹھی تو، ادھر سے اٹھا، اور کوئی جگہ نہیں تھی، ایک تندور ٹھیلے والے کے پاس گیا، ادھر بیٹھا، سردی کا موسم تھا، ایک تو آگ سیکی میں نے، اور دوسرا اس نے مجھے اللہ کی راہ میں ایک روٹی بھی کھلا دی، میں نے کہا شکر ہے پیٹ میں روٹی، تھوڑا سکون آ گیا، اب آگے اللہ مالک۔ اس نے کہا تو راہی ہے، مسافر ہے؟ میں نے کہا تو کوئی ہے واقع؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔
تو رات کی ہم گزارے گا؟ میں نے کہا مسجد میں نے گزارتا ہوں، خادم مسجد نے بھگا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں روٹی شوٹے مکمل کر لوں، میں تجھے اپنے پاس لے جاؤں۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی رات گزر جائے گی۔ جب میں اس بندے کو دیکھا کہ وہ استغفار بہت پڑھ رہا تھا روٹی پکاتے ہوئے، تندور میں روٹی لگاتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، پیڑا اٹھاتا اور پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میں نے کہا کہ یار یہ بہت زیادہ پڑھتا ہے، تو اور چیزیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار مہمان مسافر صوفی صاحب میرا بڑا تجربہ ہے، میں نے جب بھی یہ استغفار پڑھی ہے میرے سارے مرادہ پورا ہو گیا، تمام، ایک باقی رہ گئی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ باقی کیا ہے؟ حجاز مقدس میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نے سنا اللہ کے ولی ہیں، میں ادھر جا نہیں سکتا، اللہ اسباب بنا دے، پھر استغفار پڑھ رہا ہوں، اللہ کدی وہ موقع پڑا کہ میں حجاز مقدس ہے امام احمد بن حنبل دی جا کے زیارت کراں تو میں وہ استغفار کر رہا ہوں، بس ساری مرادیں استغفار سے پوری ہو گئی ہیں، ایک رہتی ہے۔ فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے مبارک کرے احمد بن حنبل، میں عاجز ہوں۔ دعا کیسے پوری کہ اللہ نے اس کو بلا کے در پہ استغفار امام احمد بن حنبل کو کھینچ کے در پر لے آئی۔ وظیفہ ٹھیک ہے جی، اب میں نے اور کوئی دوائیں نہیں بیچنی کہ آدمی آپ جیب میں ہاتھ ماریں، وہ یہی ایک دوائی ہے، اس پر عمل کریں پابندی کے ساتھ، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی نماز کے بعد مختصر سا ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔